الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب التسمیہ علی کل حال وعند الوقاع، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنا یہاں تک کہ جماع کے وقت بھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو نے اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی ایک دعا سکھائی گئی ہم سب کو کہ جب میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں تو یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ، یعنی اس طرح سے اگر دعا کی جائے، مرد عورت کے تعلقات کی نوعیت بظاہر کتنی ہی حیا اور شرم والی ہو، مگر بہرحال فطرت کا ایک قاعدہ اور انسانی طبیعت کا ایک تقاضا ہے، اس لیے اپنی ہر انسانی ذمہ داری کو پورا کرنے سے پہلے انسان کو اپنی بندگی اور بیچارگی اور خدا کی قدرت اور برتری کا احساس ہونا ضروری ہے۔ اس کی آسان صورت یہی ہے کہ آدمی ہر کام کے آغاز میں اللہ کا نام لے۔ جب جمع جیسے خالص مادی اور نفسانی کام میں بسم اللہ کا حکم ہے تو پھر وضو جو عبادت ہے اس میں بسم اللہ کہنا زیادہ اولیٰ ہے۔ تو ہمیں ضرور بسم اللہ کہنی چاہیے، اور ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے اور فرشتوں کی جماعت بھی ہماری حفاظت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔